بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاہد احمد صاحب، آپ اپنے جملے پہ غور کریں۔ آپ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں پر جتنے بھی ناجائز پرچے ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر اندر واپس لیے جائیں، تو اس میں کون سی بات غلط ہے بتائیں؟ ناجائز پرچے، علی امین گنڈاپور نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جو جائز پرچے ہیں وہ بھی ناجائز، تو ناجائز پرچے تو پھر واپس لیے ہی جانے چاہیے، اس میں تو کوئی حیران کن بات نہیں۔ باقی رہ گیا انتقام، تو مجھے نہیں پتا ان کی اردو کیسی ہے، ممکن ہے انہوں نے یہ کہنا چاہا ہو جسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہتے ہیں انگریزی میں، کہ ان کو سزا دی جائے گی یا ان کا احتساب کیا جائے گا یا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تو انتقام کا تو بے شمار، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا اس آدمی کو کہ کتنی اردو اور یہ اور وہ۔ اچھا، باقی جب آپ بات کر رہے ہیں علی امین صاحب کن سے انتقام لینے کی بات کر رہے ہیں، تو بھائی انتقام کی قسمیں ہوتی ہیں، معاف کر دینے سے بڑا انتقام کوئی نہیں ہے۔ میں چونکہ نہ بندے کو جانتا ہوں نہ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ سے لمبا چوڑا واقف ہوں، مجھے نہیں پتا، یہ ایک بڑی سینسیٹیو نازک بات ہے۔ باقی جو آخری بات ہے آپ کی کہ انتقامی سیاست ملک اور عوام کے لیے کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے، یہ ملک اور عوام کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ ملک بھی بھگتے گا، عوام بھی بھگتیں گے، اور یہ کام 76 سال سے ہو رہا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ بنگلہ دیش کی صورت میں سکوت ڈھاکہ کی شکل میں ہم بھگت چکے ہیں۔ اب انتقامی سیاست اس ملک میں سوائے انتقامی سیاست کے دوسری قسم کی سیاست ہوئی ہی نہیں۔ اب آپ پوچھیں وہ کیسے؟ دیانتداری سے آپ مجھے بتائیں، کوئی ایک سیاسی حکومت ایسی تھی آج تک، ایک جو عوام دوست ہو؟ ابھی میں نے بریک اپ اپنے سما کے پروگرام میں بلیک اینڈ وائٹ میں، آج کیا تاریخ ہے؟ آج 28 ہے، یہ 29 ہے، یہ کیا ہے؟ پہلی ہے آج کے سما میں نے بریک اپ دیا ہے۔ کتنے جاگیردار، کتنے صنعتکار، کتنے سرمایہ دار، پتہ نہیں ایک ڈاکٹر، 2 انجینئر۔ ملک اور قوم سے اس سے بڑا انتقام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی عوامی حکومت، کیڑی عوامی؟ کون سے عوام؟ عوام کی تو اس ملک میں آج تک حکومت آئی نہیں۔ عوام کے نام پہ، اجلاف کے نام پہ اشراف آئے۔ انتقام کا یہ دنیا میں انقلابات جو آتے ہیں اتنے وحشیانہ قسم کے، میرا تو زاروں کے ساتھ یہ رائل فیملی فرینچ کے میرا کیا لینا دینا، لیکن آج بھی جب میں پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرینچ ریولوشن کیوں آیا؟ عوام دشمن تھے، زارز آف رشیا کے بچے تک انہوں نے ذبح کر دیے، کیوں؟ چونکہ وہ عوام دشمن لوگ تھے، اور جب عوام کو چال چڑھا، اس لیے مجھے کیا پتا۔ باقی اصولی طور پہ آخری بات آپ کی ٹھیک ہے کہ انتقامی سیاست ملک اور عوام کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن یہ کرتا کون ہے؟ یہ اس ملک کے سیاستدان 75 سال سے کر رہے ہیں۔ جس کا دل کرے میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، آئیں کسی وقت، پشاور میں رہتے ہیں، کبھی لاہور کا چکر لگے، جسٹ گیو می اے رنگ، ویل ہیو اے کپ آف ٹی، یا بیٹھ کے دونوں بھائی، مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کیا ہے، تو بیٹھ کے کھانا کھائیں گے یا چائے پئیں گے، جو آپ کو سوٹ کرے گا، پھر اس پہ گفتگو کریں گے۔ آگے ہیں جی میاں ویس لطیف کراچی، وہ کہتے جی بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی توڑی، نشان چھینا، لیڈر کو جیل میں ڈالا، 5 دن کے اندر 31 سال کی سزا سنائی، لیکن پھر بھی عوام نے ثابت کیا اس ملک کا حقیقی لیڈر عمران ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کے نام کا جھوٹا علف لے کے کہہ رہے ہیں ہم اپنا فرض نبھائیں گے؟ آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ میاں ویسا، میں نے کیا تبصرہ کرنا ہے اس میں؟ آپ نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ اب میں شوقیہ جملے بولوں تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ لڑائی اور لسی
جتنی مرضی لمبی کر لو، پانی ڈالتے جاؤ. آپ نے مکمل ایک بات کر دی ہے، آپ کا تو یہ سوال ہے ہی نہیں، اسی سوال کے اندر اس کا جواب پوشیدہ ہے. نیکسٹ ہیں جی سمیرہ شیخ ہیں لاہور سے. وہ کہتی ہیں گیس کی قیمتوں میں 35% اضافہ، بجلی کا فی یونٹ 7 روپے مزید مہنگا، ساتھ ہی پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ. پی ڈی ایم حکومت کا دوسرا فیز پہلے فیز سے کہیں زیادہ خطرناک نظر آ رہا ہے. مہنگائی کی وجہ سے ہمارے ملک کی 75% آبادی احساس کمتری اور ڈپریشن کا شکار ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بیٹا، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں. آئی واز دا فرسٹ مین جس نے کہا تھا کہ یہ نہ نگران ہیں، نہ جو اب آئیں گے وہ یہ ہیں، نہ جو پہلے پی ڈی ایم یہ تھے وہ ہیں. یہ حکومت ایک ہی ہے. وہ پارٹ 1 تھا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سیریل چل رہا ہے. پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3. اب یہ جو لوگ ہیں، یہ جو نگرانی تھے، ان کی تو کوئی اوقات آگا پیچھا حیثیت ہے ہی نہیں. سیاسی طور پہ سارے صفر ہیں. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. یہ کیا لوگ تھے؟ ان کے تو نام بھی نہیں یاد ہوئے لوگوں کو. شکلیں چھوڑے، نہ کوئی اوقات سیاسی، نہ کوئی وزن. میں کہتا ہوں پیڑا ہی ہو، وزن تو ہو. نواز شریف کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں، یا زرداری کے بارے میں، بلاول کے بارے میں، ان کا بہرحال آپ کو پسند ہو نہ ہو، ان کا ایک وزن ہے. یہ کون تھے؟ وہ ایک تو وہ جو ہمارا کاکڑ، مجھے تو اس کی ٹائیاں سوٹ وہ ہی نہیں سمجھ آ رہے تھے. جان چھٹی. اب میں خود اس طرح کے اسکولوں کا پڑھا ہوں جہاں بچپن میں ٹائی کمپلسری تھی. میں پتہ کیا کرتا تھا بیٹا؟ میں گھر سے نکلتے ہی ٹائی اتار کے اپنی شارٹس میں ٹھونس لیتا تھا. اسکول پہنچ کے، گیٹ پہ پہنچ کے پھر دوبارہ ٹائی. مجھے اس بندے کی ٹائیاں بھائی کہیں تو کاکڑ نظر آ. میں نے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، 4 دن کی ہوگی، میں نے پہلی دفعہ اس کو شلوار کرتے میں لگا. مجھے بندہ لگ بڑا ٹھیک ٹھاک، سوٹ پہ سوٹ چڑھایا ہوا ہے، ٹائی پہ ٹائی چڑھائی ہوئی ہے. تو ان کا تو آگا پیچھے کوئی نہیں. یہ لگاتار آپ پچھلے چند ہفتوں سے دیکھو لگاتار مختلف چیزوں کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. وجہ تاکہ جو ان کے رشتہ دار بعد میں آنے ہیں، یہ ان کے کامیں فیز 3 جو بائے گی نواز شریف صاحب کی ولولہ انگیز قیادت میں، جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں گے، ہیں آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے وغیرہ وغیرہ، اسی طرح کی بولیاں بولتے ہیں نا. تو یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آئے تھے. فیسیلیٹیٹ کیا ہے انہوں نے، یہ فیسیلیٹیٹر تھے ان کے، تاکہ ان کو ہی آتے نہ کچھ کرنا پڑے. لیکن کتنی دیر، اس کے بعد ان کی بھی اصل اوقات آپ دیکھ لیں گے، سارا کچھ سامنے آ جائے گا ان کا. یہ فیسیلیٹیٹر تھے. اور یہ مسلسل ایک حکومت ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. پی ڈی ایم ہی ہے، نگرانی ہے، اور جو اب آ رہے ہیں، یہ کنٹینیوٹی ہے. یاد رکھیں، وہ کہتے نہیں کہ یہ نیا لکس ہے، ہوتا تو لکس ہی ہے، نیا لائف بوائے. اور کیا ہے یہ؟ اللہ خیر صلاح. تھینک یو ویری مچ.